ایکسکیوز می، یہ جو خاتون گئی ہیں ان کا یہاں کون ایڈمٹ ہے؟ اس نے کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے اس کے کمرے کی طرف اشارہ دیتے ہوئے پوچھا جہاں وہ عورت گئی تھی۔ جی، ان کے ہسبینڈ کی حالت کافی سیریس تھی، لیکن اب وہ بہتر ہے، ابھی انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اس لڑکی کی انفارمیشن پر وہ دہکتے دماغ پر قابو پاتا تیزی سے مڑا اور ہاسپٹل کی منزل سے باہر نکل آیا۔ سوہا مراد نے بھی تو اپنے باپ کی طبیعت کی خرابی کا کہتے اس کے سامنے آنسو بہائے تھے۔ یہ ساری باتیں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہی تو تھیں۔ جس طرح کی ذہنی ادھیڑ بن میں وہ گاڑی ڈرائیو کرتا فارم ہاؤس پہنچا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر وہ کسی کو ڈسٹرب نہ کرنے کے کہہ کر زوردار آواز میں کمرہ بند کر گیا۔ کل حویلی میں اس پر جو انکشاف ہوا تھا اس لڑکی کے متعلق، جس کو وہ اپنی نفرت کے بھی قابل نہ سمجھتا تھا، یہ پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، اور آج جو ہاسپٹل میں اس نے دیکھا اور اس پر جو حقیقت آشکار ہوئی تھی، وہ بھی اپنے مکمل وجود میں آ کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جس حقیقت سے وہ کل سے نظریں چرائے پھر رہا تھا، آخر وہ کب تک اور کہاں تک اس حقیقت سے بھاگ سکتا تھا؟ یعنی اس کے دل کی دنیا میں ارتعاش بھی پیدا ہوا تو ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کی ماں سے اسے شدید نفرت تھی، اس لڑکی سے جس کے وجود میں محض اپنی نفرت کا زہر انڈیلنے کے لیے وہ اسے اغوا کر کر گیا تھا۔ تو کیا سچ میں سوہا مراد اسی عورت کی بیٹی تھی جسے وہ اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا؟ سوچتے سوچتے سالک حیدر کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر جمائے وہ سرخ آنکھوں سے سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاتھ مار کر ڈریسنگ ٹیبل سے ساری چیزیں نیچے پھینکتے ہوئے وہ گویا زخمی شیر کی مانند چلایا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر مارا تو نتیجتاً اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ اس کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر تمام ملازمین سہم سے گئے تھے۔ وہ اپنی ہار کا ماتم دل کھول کر منا رہا تھا۔ اپنے جلتے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ وہ سگریٹ سلگاتا چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی تکلیف کے احساس سے بھی بے حس ہو چکا تھا۔ سگریٹ کی کش لیتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر ہاسپٹل کا وہ منظر گھوم گیا۔ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر کرخت آواز میں زبیر کو آواز دی، اور جس تیزی سے وہ اس کے سامنے حاضر ہوا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بس اپنی ہی پکار کا منتظر تھا۔ اندر آؤ، اسے کہتا وہ پلٹا اور واپس چیئر پر جا بیٹھا، جبکہ زبیر نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ تھی۔ یکا اس کی نظر سالک حیدر خان کے زخمی ہاتھ پر پڑی تو وہ بوکھلا گیا۔ سر یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کام ڈاؤن، مرا نہیں ہوں میں، اس نے بے تحاشا سرخ آنکھوں سے زبیر کو دیکھتے ہوئے تند لہجے میں کہا تو وہ آنکھوں میں فکرمندانہ سا تاثر لائے لامحالہ چپ ہو کر گیا۔ جس لڑکی کے بارے میں نے تم سے معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ جس گھر میں تم نے لیٹر پہنچایا تھا وہ اس لڑکی کا ہی ہے؟ اس نے تفتیشی انداز میں زبیر سے پوچھا۔ جی بالکل صاحب، میں نے بالکل صحیح پتے پر وہ لیٹر پہنچایا تھا، زبیر نے یقینی لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا ایک کام کرو جو کہ آج ہر قیمت پر ہو جانا چاہیے، مجھے ایک پین اور کارڈ پکڑاؤ۔ اس کے حکمیہ لہجے پر زبیر نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس کے ہاتھ سے پین اور کارڈ لیتے ہوئے اس نے اپنے زخمی ہاتھ سے ہی اس پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ زبیر نے شدت سے کہنا چاہا کہ سر آپ بولے میں لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے بیٹھا شخص سالک حیدر خان تھا، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہ ہلتا تھا۔ وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا۔ یہ پکڑو اور اسی ایڈریس پر پہنچا دو جس پر پہلا لیٹر پہنچایا تھا۔ اب تم جاؤ۔ لیٹر مکمل کرنے کے بعد اس نے لیٹر زبیر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے حکم دیا۔ جو حکم سر، زبیر سر کو ہم کرتا باہر نکل گیا۔ سالک حیدر نے چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ شدت عشق خیر ہو تیری، کیسے عالم میں لا کے چھوڑ دیا۔ اسما بیگم مراد صاحب کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد انہیں گھر لے آئی تھیں۔ ان کے پڑوس میں ہر کسی کی زبان پر ان کی جوان بیٹی کی گمشدگی کے چرچے تھے۔ پڑوس میں سلطانہ کے علاوہ بھی جن لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے، وہ سوہا کی گمشدگی کی خبر سے ختم ہو گئے تھے، اور نہ ہی وہ ان لوگوں کو مراد صاحب کی عیادت پر آنا گوارا تھا۔ مراد صاحب کو دوائیں دینے کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے ارادے سے اٹھیں، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلیں داخلی دروازے کی دستک پر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ان کے جیسے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی شخص تھا جو اس سے پہلے وہ لیٹر ان تک پہنچانے آیا تھا۔ تم وہی ہو نا؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ بولو، کون ہو تم اور کس کے آدمی ہو؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے میری بیٹی؟ بولو۔ اسما بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کیے۔
اس بار بھی میں وہی کام سر انجام دینے آیا ہوں جو پچھلی بار دیا تھا. معاف کیجیے گا، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. یہ لیٹر مجھے آپ تک پہنچانے کا حکم ملا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر جانتا. وہ شخص ان کے ہاتھوں میں لیٹر تھماتا جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی پلٹ کر واپس چلا گیا. دروازہ بند کر کے انہوں نے بے تابی سے لیٹر کھولا تو ان پر خون کے جا بجا دھبے دیکھ کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا. انہوں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس پر لکھے سطروں پر دوڑائیں. اسما مراد، جاننا چاہتی ہو تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ تمہاری بیٹی لال حویلی میں ہے، یعنی مہروز خان کی قید میں. اس کی آزادی چاہتی ہو تو پھر تمہیں مہروز خان کے سامنے حاضری تو دینی ہوگی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی. خط پڑھ کر ان کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. پیروں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی. بمشکل اپنے حواس پر ذرا قابو پایا تو احساس ہوا کہ مراد صاحب مسلسل انہیں اپنی نقاہت زدہ آواز میں پکارے جا رہے تھے. وہ بے جان قدموں سے لیٹر ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئیں اور بستر پر مراد صاحب کے نزدیک ٹک گئیں. دروازے پر کون تھا اسما؟ انہوں نے اسما بیگم سے جواب چاہا. مراد، آپ بالکل صحیح کہتے تھے. میرا ہی یہ اندازہ غلط تھا. ہماری بیٹی انہی لوگوں کے قبضے میں ہے. اس کا مطلب وہ بے قصور ہے. ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے اس سے وہ خط لکھوا کر ہمیں بھیجا گیا. وہ ان کی قید میں ہے. مراد، میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کروں گی. جو مجھ سے ہو سکا وہ کروں گی، پھر چاہے مجھے اپنی موت کا سامان ہی کیوں نہ کرنا پڑے. وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولیں. ان کے لہجے میں مجبوری اور بے بسی کا عنصر نمایاں تھا. ان کی بات پر مراد صاحب نے بمشکل لب بھیج کر خود کو رونے سے باز رکھا. البتہ آنکھوں میں تکلیف کا تاثر ابھر آیا تھا. تم نے دیکھا اسما، میرا اندازہ درست نکلا. تم خود سوچو، ان کے سوا کون ہمیں یوں ذکر پہنچانے والا ہے. تم جو بھی کرو گی ہماری بچی کے لیے میں اس میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا. انہوں نے تسلی بھرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا. لیکن آپ اس حالت میں کیسے؟ ان کی حالت کے پیش نظر پریشان سے بولی. جب اولاد کی بات آتی ہے نا، پھر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. تم فکر نہ کرو، اپنی بیٹی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے. انہوں نے اسما بیگم کو یقین دلایا تو وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں. رات کی نسبت صبح تک وہ کسی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا. وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو دینیوں نے برق رفتاری سے اس کا ناشتہ ٹیبل پر لگایا. زخم صاف کر کے اس نے ہاتھ پر اپنا رومال باندھ رکھا تھا. زبیر، اس نے اونچی آواز میں زبیر کو آواز دی. یس سر، وہ حاضری لگاتے ہوئے تابعداری سے بولا. کیا تم نے وہ لیٹر پہنچایا؟ اس نے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے پوچھا. جی سر، میں نے پہنچا دیا تھا. اس کے جواب پر وہ سر ہلا گیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا. اس وقت سالک حیدر کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے گاڑی کی کیز اٹھائیں اور عدنان کے پاس ہاسپٹل جانے کے ارادے سے باہر نکل گیا. یا اللہ، میری بیٹی کو محفوظ رکھنا. میری جرم کی سزا میری بیٹی کو مت دینا میرے اللہ. میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، بے شک تو رحیم و کریم ہے. میری دعا ضرور سنے گا میرے مولا. وہ جائے نماز پر سجدے میں گری اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں کرتی بری طرح سے سک رہی تھی. سالوں پہلے جو گناہ اس سے سرزد ہوا تھا ان کی معافی انہیں آج تک نہیں مل سکی. آج اس بات کا انہیں اور بھی گہرا یقین ہو گیا تھا. وہ مہروز خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی. وہ جو بھی فرمائش کرتی وہ پوری طرح فوراً پوری ہو جاتی، بشرط یہ کہ وہ اگر جائز ہوتی تو. وہ اپنا زیادہ تر وقت ادھر ادھر کی سیر میں گزارتی تھی. حویلی سے تھوڑے فاصلے پر ایک سفید پوش گھرانے کی لڑکی روبینہ بھی ان کی پکی سہیلی تھی. کوئی ایسا دن نہ جاتا جب وہ روبینہ کے گھر نہ جاتی. ان کے برعکس روبینہ کبھی کبھاری چکر لگاتی تھی. بقول اسے اس کی حویلی کی خاتون سے خوف آتا تھا اور ان کے خانوں سے بھی. اسے حویلی کے مرد حضرات بہت باروب لگتے تھے اور وہ انسیہ بیگم سے بھی بہت ڈرتی تھیں. جب وہ روبینہ کے یہاں جاتی تو پاس میں موجود تالاب کے پاس ایک چکر ضرور لگاتی. ایک روز وہ تالاب پر گئیں تو ان کے کانوں میں بانسری کی مدھم سی آواز گونجی. ذرا اور آگے بڑھنے پر انہیں وہاں ایک خوش شکل نوجوان بیٹھا بانسری کی دھن بجاتا نظر آیا. چونکہ انہوں نے چہرے پر حجاب ڈال رکھا تھا اس لیے اور ذرا آگے بڑھ کر اس نوجوان کی بانسری سے نکلتی دھن کی تعریف کی. اس کی بانسری سے نکلتی خوبصورت دھن گاؤں کے دلکش ماحول میں نہایت ہی گہرا ارتعاش پیدا کرتی تھی، جس سے ماحول میں چھایا سحر دیکھنے سے مماثلت رکھتا تھا. انہوں نے اس نوجوان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مراد بتایا. اس کے خاندان کی بابت پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. وہ ایک بنجارا ہے اور کچھ نہیں. یوں اس سلسلہ اور بھی طویل روپ اختیار کر گیا. وہ جب بھی روبینہ کے یہاں جاتی ان کا ایک چکر تالاب کی جانب لازمی لگتا تھا، لیکن اب ان کے وہاں جانے کی وجہ مختلف تھی. پہلے وہ صرف اس جگہ کی خوبصورتی سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے آتی تھی، لیکن اب یہ وجہ پس منظر چلی گئی تھی. اب وجہ صرف اور صرف وہ بنجارا تھا جو انہیں اپنی طرف کھینچتا تھا.
حویلی کی عزت و ناموس کا خیال نہ کرتے ہوئے یہ سلسلہ دن میں موقوف کر کے اب راتوں کو شروع ہو چکا تھا۔ مراد اور اسما کی ملاقاتیں اب حویلی کی پچھلے باغ میں بھی ہونے لگی تھیں، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر تالاب پر انہیں کسی نے ایسے ملاقاتیں کرتے دیکھ لیا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ وہ دونوں باغ میں ملاقات کا کام اتنی چالاکی سے سر انجام دیتے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ یوں سے سلسلہ چلتا گیا۔ اسما بیگم نے اس بات کا ذکر اپنی جگری دوست روبینہ سے بھی نہ کیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز مراد صاحب نے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کے بابا سائیں ان کا سر تو قلم کر دیں گے، لیکن ان کی شادی خاندان سے باہر قطعی نہیں کریں گے۔ انہیں مستقبل کے حالات کا اندازہ تھا، اور پھر ایک روز ان دونوں نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ گاؤں میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ بانسری کی راگ کے پیچھے کیا داستان رقم کی جا رہی ہے، اور پھر ایک روز اسما بیگم نے اپنے پیچھے سب کچھ چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں مراد صاحب کے ساتھ فرار ہو گئیں۔ لال حویلی میں تو گویا کوہرام برپا ہو گیا۔ مہروز خان سائیں کا جاہ و جلال عروج پر تھا۔ انہوں نے ہر طرف اپنے آدمیوں کو لگا دیا کہ شاید ان دونوں کا کچھ سراغ مل جائے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بعد میں سب نے اس بنجاری کی غیر موجودگی محسوس کی تو پوری کہانی سب کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ان دونوں کا پتہ لگانے کو مہروز سائیں کے آدمیوں نے بہت دوڑ بھاگ کی، لیکن ناکام رہے۔ لال حویلی نے اسما بیگم کو اپنے تئیں مردہ تصور کر لیا، سوائے انسیہ بیگم کے۔ ان کا دل آج بھی اپنی اولاد کے لیے روتا تھا۔ مہروز سائیں نے تو گویا اس جانب سے اپنا کلیجہ پتھر کر لیا تھا۔ گاؤں میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ لال حویلی والوں کے منہ پر اپنی زبان کھولنے کی جرت کرتا، لیکن لوگوں کی سوالیہ نظروں نے حویلی کی غیرت پر جو داغ لگائے تھے، اس کے نشانات اتنے برسوں بعد بھی جوں کے توں تھے۔ مراد صاحب اسما بیگم کو شہر اپنے ایک دوست کے پاس لے آئے تھے۔ انہوں نے پہلے اسما بیگم سے نکاح کیا اور پھر کچھ روز دوست کے گھر رہ کر اپنی ملازمت کا انتظام کیا۔ تھوڑی محنت کے بعد انہیں قابل بھروسہ ملازمت مل ہی گئی۔ تنخواہ اچھی ہونے کی وجہ سے 2-3 مہینے کی تنخواہوں سے انہوں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ یوں وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مراد صاحب نے اسما بیگم کو بہت محبت اور عزت سے نوازا، انہیں اپنے تئیں کبھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ خود اسما بیگم بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھیں، لیکن کبھی کبھی وہ اپنوں کو سوچ کر بہت اداس ہو جاتی۔ ایسے میں مراد صاحب ان کا دل بہلاتے۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے یہاں سوہا کی پیدائش ہوئی اور پھر ان کے یہاں اور کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اپنی اکلوتی بیٹی میں اسما بیگم اور مراد صاحب کی جان بستی تھی، اور آج وہی بیٹی اتنی تکلیف میں تھی تو وہ کیسے نہ روتی، کیسے نہ تڑپتی۔ جائے نماز سے سر اٹھا کر آنسو پوچھتے ہوئے انہوں نے کل لال حویلی جانے کا عزم کیا اور اٹھ کھڑی ہیں۔ عدنان اب تھوڑا بہت بول سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ چلنے پھرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ کافی دیر عدنان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کے قریب عدنان پر جھکا۔ عدنان، میری بات سنو، مجھے فوری طور پر حویلی پہنچنا ہے، ایک نہایت ہی ضروری کام ہے، میں انشاءاللہ جلد ہی لوٹوں گا۔ اس نے عجلت میں عدنان کو اطلاع دی۔ لیکن تم کل ہی تو آئے ہو؟ عدنان حیرت سے جھٹکا کھاتے ہوئے بولا، میں تمہیں بعد میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا، فی الحال میں چلتا ہوں۔ اس کی بات سن کر عدنان سر ہلا گیا۔ سالک حیدر خان تیزی سے ہاسپٹل کی جانب منزل عبور کرتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ فارم ہاؤس آ کر وہ حویلی جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اسے آج ہر صورت حویلی پہنچنا تھا۔ کل رات اس پر جو انکشاف ہوئے تھے انہوں نے اس کے دل اور ذہن کو آتش فشاں بنا رکھا تھا۔ اس کے وجود میں جو لاوا بہہ رہا تھا وہ کسی صورت بجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے کچھ محافظوں کو ساتھ لیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسما، مراد، تمہیں حویلی بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم دادا سائیں کو بآسانی دستیاب ہو جاؤ۔ اس دن کا شدت سے انتظار ہے مجھے جب حویلی کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالنے والی عورت کی سزا بابا سائیں خود متعین کریں گے۔ سلگتے ہوئے دماغ کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ حویلی پہنچ کر اسے سہا مراد کو بھی تو حقیقت کا آئینہ دکھانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس لڑکی پر اپنی کمزوری عیاں نہیں ہونے دے گا۔ غروب آفتاب کا وقت ہو چلا تھا جب اس کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا مردان خانے کی جانب آیا، جہاں دادا سائیں سگار سلگائے گاؤں کے لوگوں کی اپنی اپنی ضروریات نہایت توجہ سے سن رہے تھے۔ سلام کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا تو سامنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے سالک حیدر پر نظر پڑی تو وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگے۔ حیدر، تم خیریت تو ہے نا؟ تم شہر سے اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ انہوں نے سالک حیدر کی اتنی جلدی واپسی کا مطلب کسی بہت بڑی مشکلات سے اخذ کیا، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر بندھا رومال دیکھتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ دادا سائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سب سے ایک نہایت ہی ضروری بات کرنی ہے۔
آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں جب تک میں فریش ہو لیتا ہوں، جیدگی سے بولا تو وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے سر ہلا گیا۔ سالک حیدر حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو سامنے تخت پر بیٹھی بی جان اسے دیکھ کر پہلے حیرت اور پھر خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ان کے پاؤں دباتی سوہا کی آنکھوں میں بھی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے حیرت کا تاثر ابھرا۔ وہ بی جان کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تو تجھے ہمارا خیال آ ہی گیا نا؟ تجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا نا وہاں؟ جبھی تو آیا ہے نا تو؟ بیٹا کیا ضرورت تھی جانے کی؟ کچھ وقت یہاں ہمارے پاس گزار کر آرام سے جانا، جلدی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کچھ خفگی سے کہا، جبکہ سوہا جذبت سی ہو گئی۔ اس شخص کی غیر موجودگی سے کم از کم اسے اتنی رعایت تو حاصل ہوتی کہ اس کا چہرہ نہ دیکھنا پڑتا، اور اب اس کی واپسی پر وہ اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی۔ بی جان، مجھے ایک ضروری کام کی وجہ سے واپس آنا پڑا، امی اور بابا سے مل لوں، پھر ذرا فریش ہو کر آپ سب سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ ایک اچٹتی نگاہ سوہا پر ڈال کر وہ بی جان سے مخاطب ہوا، ہیں تو یہاں ایسی کون سی ضروری بات کرنے آیا ہے حیدر، جو فون پر نہیں ہو سکتی تھی؟ بتا، کلیجے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سالک حیدر کی اچانک واپسی کسی خوشگوار حالات کا تاثر ہرگز نہ دے رہی تھی، اور رہی سوہا تو اس کی یہاں موجودگی سے ہی اس کے چہرے پر ناگواری اتر آئی تھی۔ سب پتہ چل جائے گا آپ کو بی جان، میں باقی سب سے مل لوں، وہ کہتا ہوا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پریشانی سے بی جان سوہا کو دیکھنے لگی تو وہ کندھے اچکا گئی۔ بی جان سے ملنے کے بعد وہ باقی سب سے ملا تو سب کا حال بھی بی جان سے مختلف نہ تھا۔ ان کا اندازہ بھی یہی تھا کہ اس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے اترا جہاں دادا سائیں حال کمرے میں موجود تھے، ان کے ساتھ بی جان بھی براجمان تھی۔ مہروز خان کے 4 بیٹے بھی بیویوں سمیت وہاں موجود تھے، پوتے اور پوتیاں اطراف میں کھڑے تھے۔ وہ مہروز خان تھے کسی کام میں تاخیر نہ کرنے والے۔ سالک حیدر سمجھ گیا تھا کہ دادا سائیں کے حکم پر سب کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتا حال کمرے میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ مراد صاحب کی طبیعت کے پیش نظر اسما بیگم نے کل ان کے ساتھ لال حویلی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن مراد صاحب اب ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہمت کرتے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسما بیگم سے شادی کے بعد ان کی جس دوست کے گھر وہ کچھ مہینوں قیام پذیر رہے تھے، وہ دوست بھی اب اس شہر میں نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں بیوی بچوں سمیت دوسرے شہر جا بسا تھا۔ یوں مراد صاحب ایک مخلص دوست سے بھی میلوں کے فاصلے پر ہو گئے۔ وہ اور اسما ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ انہوں نے آج لال حویلی پہنچنے کی ضد کی تو اسما بیگم بھی مجبور ہو گئے۔ سلطانہ کے بیٹے کو بلا کر انہوں نے اس سے ٹرین پر سوار کرنے کے لیے کہہ دیا، چونکہ سلطانہ نے خود ان کی بہت مدد کی تھی، سو اس کے بیٹے نے بھی انکار نہ کیا اور انہیں قریبی اسٹیشن پر لے جا کر خانپور جانے والی ٹرین پر سوار کر دیا۔ سلطانہ نے ان سے پوچھنا بھی چاہا کہ آخر وہ اچانک کیوں اور کہاں جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا، بس گاؤں کا نام بتاتے ہوئے اتنا کہہ دیا کہ ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، جلد ہی واپسی ہوگی۔ مراد صاحب اور اسما بیگم کی نظروں کے سامنے ایک بہت بڑا سواریہ نشان تھا، لیکن وہ ایک دوسرے سے نظریں چرائے چپ چاپ ایک ہی منزل کی جانب گامزن تھے۔ آؤ برخوردار، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ سالک حیدر کو دیکھتے ہوئے مہروز سائیں اپنے مخصوص باروب لہجے میں بولے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حیدر کل شہر گیا تھا، لیکن آج اس کی اچانک واپسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کی موجودگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ بولو حیدر، کیا بات ہے؟ سب کو ان کی موجودگی کی وجہ بتاتے وہ سالک حیدر سے مخاطب ہوئے، جو چلتا ہوا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان، سوہا کو یہاں پیش کریں، اور علیزے تم جاؤ بی جان کے کمرے سے ان کی پرانی البمز لاؤ۔ بی جان سے کہنے کے بعد اس نے علیزے کو حکم دیا۔ سب کی آنکھوں میں یکا یک حیرت اتر آئی، جبکہ وہاں موجود پلوشا کے اندر تو سوہا کے نام پر ہی جیسے کسی نے بارود کا گولہ بھر دیا ہو۔ سوہا، سوہا، یہ لڑکی تو مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ کلس کر سوچتے اس نے سالک کو دیکھا، جس کے چہرے کا تاثر بہت سپاٹ سا تھا۔ علیزے بی جان کے کمرے سے البم لے آئی، جبکہ بی جان کے کہنے پر مائدہ سوہا کو لے آئی۔ وہ حیران سی ہوتی مائدہ کے ہمراہ چلتی حال کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حیرانگی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ یہاں تو کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے کسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں آؤ لڑکی، مہروز سائیں نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اندر آنے کو کہا، جبکہ سالک کی نظریں بھی سوہا کے چہرے پر ایک دو پل کے لیے ٹھہر سی گئیں۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر البمز پر نظریں دوڑائے لگے، پھر یکا یک اس کی نظریں ایک تصویر پر آ کر رک گئیں اور اس کی آنکھوں میں تمسخرانہ سا تاثر در آیا۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس تصویر کا رخ سوہا کی جانب موڑا۔ اس عورت کو پہچانتی ہو سوہا مراد؟
پرتپش لہجے میں کہتے اس کی جانچتی نظریں سوہا کے چہرے پر جمی تھیں۔ سوہا کو ایسے محسوس ہوا کہ گویا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں میں بے یقینی لیے وہ تصویر دیکھ رہی تھی۔ مہروز سائیں کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ بی جان پر تو گویا لرزہ طاری ہو گیا۔ ان سب کا کیا مطلب ہے سالک؟ مہروز خان نے سخت لہجے میں سالک حیدر سے پوچھا، جبکہ سالک کی نظریں ہنوز سوہا کے فق چہرے پر جمی تھی۔ امی، یہ میری امی ہیں، یہ تصویر تو میری امی کی ہے۔ یک سوہا تڑپ کر چلائی تو وہاں موجود تمام نفوس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل گئیں۔ سوہا کے منہ سے گھٹی گھٹی سسکیاں نکلیں۔ اسما بیگم کی تصویر یہاں حویلی میں کیا کر رہی تھی؟ یہ ساری باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے پورا حال کمرہ گونج اٹھا تھا۔ بی جان گویا کرنٹ کھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہروز خان کا بھی پارا ہائی ہو چکا تھا۔ خاموش لڑکی! مہروز سائیں کی گرجدار آواز پر سوہا کے آنسو گویا آنکھوں میں ہی ٹھٹر گئے ہوں۔ وہاں باقی سب خائف سے ہو گئے تھے۔ کیا تماشا چل رہا ہے یہ حیدر؟ کون ہے یہ لڑکی؟ ابھی اور اسی وقت ہمارے سارے معاملات سے آگاہ کرو۔ انہوں نے غصے سے تھرکتی آواز میں اپنا حکم نامہ سنایا۔ یہ سب کیا ہے حیدر؟ سوہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ تم تو حیدر کے ملازم متین کی بیٹی ہو نا؟ تو یہ مراد کون ہے؟ بولو۔ انہوں نے ساکت کھڑی سوہا کے پاس جا کر اسے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ سالک نے آنکھوں میں اترتی لالی کے ساتھ اس کا یہ لٹا پٹا سا انداز دیکھا۔ میں بتاتا ہوں۔ سالک حیدر کی آواز پر وہ اس کی جانب پلٹیں۔ وہ چلتا ہوا دیوار پر لگی پینٹنگ کی جانب رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا اور شروعات کی۔ جو وہ آگے کہتا گیا وہاں موجود تمام نفوس کی حیرت کی انتہا بھی زور پکڑتی گئی۔ اپنی بابت مکمل کرنے کے بعد وہ پلٹا۔ اس کا مطلب یہ لڑکی اس ناہنجار بے غیرت کی بیٹی ہے؟ مہروز سائیں دھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور جارحانہ انداز میں سوہا کی طرف بڑھے جو نیم مردہ سی ہو گئی۔ ان کے یوں خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھنے پر بی جان کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ سالک برق رفتاری سے ان کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ ہٹ جاؤ حیدر، تم اس لڑکی کو ہم سے نہیں بچا سکتے۔ اور آ رہی ہے نا اس کی ماں، آج تو ہم اس بے غیرت کو زندہ دفن کر دیں گے۔ تم کیوں بچا رہے ہو اس لڑکی کو؟ تم اپنی تذلیل بھول گئے کیا؟ اس ناہنجار کی فطرت پائی ہے اس کی اولاد نے۔ اس نے برسوں پہلے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور اس کی اولاد نے تمہیں ہزاروں لوگوں کے سامنے رسوا کیا۔ ان کی دھاڑتی آواز حویلی کی دیواریں پھاڑ رہی تھی۔ بی جان خود بمشکل سنبھالتی لپک کر سوہا کے قریب آئیں اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے وہ بی جان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ایک کے بعد ایک انکشاف نے اسے توڑ پھوڑ دیا۔ دادا سائیں، اس نے میری تذلیل کی تھی، میں نے اپنا بدلہ پورا کیا، لیکن اس کی ماں کی گئی غلطی کی سزا اسے دینا غلط ہوگا۔ میرا کام اسما مراد کو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ بس آپ اس عورت کو جو سزا سنائیں وہ آپ پر منحصر ہے۔ سالک نے نپے تلے انداز میں اپنی بات کہی۔ رخسار بیگم تعصب اور غصے سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ علیزے تو یہی سوچ کر خوش ہو گئی کہ چلو اسی بہانے اس پیاری سی لڑکی کا کوئی تعلق تو ان سے نکل آیا۔ وہاں موجود چند نفوس کے چہرے پر خوشی کے، جبکہ چند نفوس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے، جن میں سر فہرست پلوشا بھی تھی۔ مہروز کے چاروں بیٹوں کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ بھی خطرناک تیوروں سمیت اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے نزدیک اسما کی بیٹی ہونا ہی اس لڑکی کا سب سے بڑا اور ناقابل معافی جرم تھا۔ یا اللہ، اتنا بڑا انکشاف اور اتنا خوشیوں بھرا انکشاف! تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے سونے رب۔ سوہا میری دی، میری جن جان۔ خانم نے مہروز خان کی خون اندام نظر خود پر محسوس کر کے بھی انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے سوہا کو خود میں بھینچتے ہوئے کہا۔ یک انہیں محسوس ہوا کہ وہ کوئی جنبش نہیں کر رہی۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود سے جدا کیا تو وہ ان کے بازو میں ہی لڑک گئی۔ سالک کے دل کو یکدم ہی کچھ ہوا۔ اس کا ٹوٹا بکھرا انداز اس کی ذہنی حالت کی تباہی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ایک پل کا صدمہ ہو تو رو لیتے ہیں، ہم کو ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا۔ سوہا میری بچی! بی جان تڑپ کر اس کا چہرہ تھپ تھپاتی اسے آوازیں دینے لگی، لیکن دوسری جانب جامد خاموشی تھی۔ لمبی پلکیں یوں آنکھوں پر سایہ فگن ہوئیں کہ گویا کبھی نہ کھلنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ سالک کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے چاہے جتنی بھی خود سے عہد کیا تھا کمزور نہ پڑنے کا، در حقیقت اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور واحد کمزوری ہی سامنے ہوش و خرد سے بیگانہ وہ وجود تھا۔ مہروز خان غصے سے بل کھاتے حال کمرے سے باہر نکلے اور گلا پھاڑتے ہوئے ملازم کو آواز دی،
آج تو ان کے جاہ و جلال دیکھتے ہوئے ملازمین پر اپنی اپنی شامت آنے کا خوف طاری تھا۔ انور بھاگتے ہوئے یہ حکم کی تعمیل کو گویا ان کے قدموں میں گر گیا۔ لے جاؤ اس لڑکی کو استبل میں قید کر دو، اور خبردار ہمارے حکم سے انحراف کی کسی نے بھی کوشش کی تو اس کا حال بھی اس لڑکی سے مختلف نہ ہوگا۔ جاؤ، انہوں نے سختی سے کہتے ہوئے یہ حال کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انور کو حکم سنایا۔ بی جان کو یوں لگا کہ جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھینس دیا ہو۔ سالک حیدر بے ساختہ حال کمرے سے نکل کر مہروز خان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دادا سائیں، آپ اسما بیگم کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کریں، لیکن اس عورت کے جرم کی سزا اس کی اولاد کو نہیں ملنی چاہیے۔ میرا آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس لڑکی کو اس عورت کی اولاد ہونے کی سزا سنائیں۔ آپ کا اصل مجرم جلد ہی حویلی پہنچ جائے گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو مہروز سائیں کے ہونٹوں پر زہر خندہ اتر آیا۔ نہیں حیدر، کیا اس بے غیرت کی اولاد ہونا اس کا جرم نہیں ہے؟ ہمارے فیصلے سے انحراف نہ کرنے کا حکم تم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم مزید اب کچھ نہیں سننا چاہتے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں اپنی بات ختم کی تو سالک حیدر کی آنکھوں کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے دستیندہ نگاہوں سے سامنے بے سدھ پڑے سوہا کو دیکھا۔ جس زاویے پر وہ کھڑا تھا وہ اس کی صاف طور پر اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے حکم پر انور خان کمرے میں صوفے پر ہوش و خد سے بیگانہ سوہا کو اٹھا کر جیسے ہی حال کمرے سے باہر نکلا، بی جان تڑپتی ہوئی اس کے پیچھے سے باہر نکلی۔ نہیں سائیں، ایسا نہ کریں، یہ ظلم ہے سائیں، اس معصوم کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی نواسی ہے، کچھ رحم کرے خدا کے لیے۔ بی جان اونچی آواز میں روتی ہوئی بولی۔ فضول بحث نہیں، وہ جنگھاڑتے ہوئے بولے تو بی جان بے بسی سے آنسو بہاتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مہروز خان دم دم کرتے باہر نکل گئے۔ خس کم جہاں پاک، مزہ آ گیا آج تو۔ پلوشا کمرے میں داخل ہوئی تو ہاتھوں کو جھاڑتی آرام سے بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی بات پر اس کے ہمراہ کمرے میں آئی الیزے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ پلوشا آپی، اس میں خوشی منانے والی تو کوئی بات نہیں، سوہا آپی بیچاری تو بے قصور ہے۔ آج جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، میں تو ان کے لیے بہت دکھی ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ دادا سائیں کو ان پر اور ہماری پھپھو پر رحم آ جائے۔ یہ حیدر لالا بھی نا، کیا ضرورت تھی بیچاری کو اغوا کرنے کی، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ وہ ہماری کزن ہے۔ علیزی کی بات پر پلوشا کو تو گویا پتنگے لگ گئے۔ سوہا آپی، بہت خوب علیزے، تمہیں شرم نہیں آتی اس کی حمایت کرتے ہوئے؟ اس کی ماں حویلی سے بھاگ گئی تھی، وہ لڑکی اسی عورت کی بیٹی ہے جس سے یہاں سب نفرت کرتے ہیں۔ مت بھولو، سمجھی؟ مجھے تو یہ سوچ کر غصہ آ رہا ہے کہ حیدر سائیں اس لڑکی کے دفاع میں کیوں بول رہے تھے۔ بابا جان نے اسے جو سزا دی ہے وہ اس کی مستحق ہے، پلوشا نے تنکتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولی۔ ان کی ماں آپ کی بھی کچھ لگتی ہیں، آپ چاہے جتنا انکار کریں لیکن حقیقت یہی ہے، اور آپ کا اندازہ سراسر غلط ہے۔ یہاں سب ان سے نفرت نہیں کرتے، آپ کو ہی ان سے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ پہلے بھی آپ نے ان پر چوری کا الزام لگایا تھا جبکہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ علیزے نے منہ پھٹ لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے پلوشا تو بس دانت پیستی رہ گئی۔ رات کے کھانے پر سبھی خاموش تھے، ہر کوئی دل میں ہزاروں سوال لیے چپ چاپ اپنی پلیٹ میں جھکا ہوا تھا۔ بی جان نے بمشکل خود کو سنبھالا اور شکورہ کے ہاتھ چپکے سے سوہا کا کھانا استبل میں بھجوا دیا۔ حویلی کی خواتین استبل میں نہیں جا سکتی تھیں، ادھر صرف ملازمین یا مرد حضرات کو جانے کی اجازت تھی۔ سالک حیدر خان لان میں بیٹھا سگریٹ سلگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اندر کی جلن کم کرنے کا واحد ذریعہ یہی تھا۔ سگریٹ پیلوں طرح مسل کر وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا استبل کی جانب آیا۔ استبل حویلی کے پچھلے حصے کی جانب تھا۔ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالتے ہوئے استبل کے اندر داخل ہوتے اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ استبل کافی بڑا تھا، جہاں ان کے گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے تھے۔ یک اس کے کانوں میں گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز آئی تو بے اختیار ذرا آگے بڑھایا تو مطلب وہ ہوش میں آ چکی تھی، اور پھر وہ اسے دکھائی دی، اجڑے بکھرے حلیے سمیت زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی۔ وہ اپنی قسمت پر نوحہ کے نہ تھی۔ اس کے قریب رکھا کھانا بھی جم کا تو پڑا تھا۔ سالک نے جلتی آنکھیں اس پر ٹکا دیں، اس کی آنکھوں میں واضح اضطراب اتر آیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے دھیرے سے سر اٹھایا تو سامنے کھڑے سالک حیدر کو دیکھ کر نفرت کی شدت سے اس کا جسم نیلا ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں آئے ہو یہاں سالک حیدر خان؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ ظالم گھٹیا انسان، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، تم نے مجھے برباد کر دیا، ہر لحاظ سے تم نے مجھے میرے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے مجھے اغوا کیا۔ تم اپنی نفرت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہو کہ تم نے میرے بیمار باپ اور میری مجبور ماں کا خیال تک نہ کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔
بے تحاشا روتے ہوئے وہ چلا کر بولی تو وہ بالکل خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ جواب دو۔ میری امی تو میرے بابا کے ساتھ بہت خوش ہیں، تم لوگ کیوں ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ وہ اسی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز غم و غصے کی شدت سے پھٹ گئی۔ دوسری جانب جامد خاموشی پا کر وہ اسی طرح روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے جیسے رہی سہی طاقت بھی چھن چکی ہو۔ سالک بے اختیار آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھامتا زمین سے اٹھ گیا۔ میری بات سنو سوہا، میں نے تم سے صرف اپنی تذلیل کا بدلہ لیا ہے۔ مجھے اسما مراد کے بارے میں کل ہی پتہ لگا ہے۔ تمہیں یقین کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو۔ صفائیاں پیش کرنا میری عادت میں شامل نہیں، لیکن آئی نو اس وقت یہ نہایت ضروری ہے۔ دوسری بات، گھر سے بھاگی ہوئی عورت کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے جانتی ہو تم سوہا مراد؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ وہ سوہا کی شدت گریاں سے سرخ اور تھکی تھکی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتی پیچھے ہٹ گئی۔ تم لوگ ظلم کر رہے ہو، یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو۔ خدا کے لیے میری امی اور بابا کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، انہیں بخش دو پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ ہیں تمہارے آگے، ہم پر رحم کرو پلیز۔ اس کی آہوں اور سسکیوں کے درمیان اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر سالک نے آگے بڑھ کر بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم فکر نہ کرو، دادا سائیں تمہیں یہاں سے جلد ہی باہر نکال دیں گے۔ اپنا کھانا ختم کرو، شاباش۔ کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ تمہیں پتہ ہے سالک حیدر خان، تمہاری کزن ہونا باعث شرمندگی ہے میرے لیے۔ میں تم سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سالک حیدر کو پیچھے سے اس کی نفرت میں بجھے الفاظ سنائی دیے تو بنا کچھ بھی کہے وہ استبل سے باہر نکل گیا۔ سرفو بھاگتا ہوا مردان خانے میں آیا اور مہروز سائیں کو کسی عورت کے آنے کی اطلاع دی، ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیا کہ وہ عورت ان سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ جو بیٹوں سمیت جاہو جلال میں بیٹھے ہوئے تھے، سرفو کی اطلاع پر وہ سب خونخوار تیوروں سمیت حویلی کی گیٹ کی جانب لپکے۔ اندر داخل ہونے والی عورت نے جو ہی اپنے چہرے سے حجاب اٹھایا، سامنے خطرناک تیوروں سمیت مہروز خان سائیں کو بیٹوں سمیت کھڑا دیکھ کر بھاگتے ہوئے ان کے پیروں میں گر گئی، جبکہ ساتھ کھڑا شخص بھی ہاتھ باندھے ان کے آگے یوں جھک گیا کہ گویا بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ بابا جان، مجھے معاف۔ اس عورت کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب مہروز سائیں کی دھاڑتی ہوئی آواز میں اس بیچاری کی بھری آواز دب گئی، وہیں رک جاؤ، خبردار جو آگے ایک لفظ بھی کہا۔ ان کی چنگھاڑتی آواز پر اس عورت کی تمام سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئی۔ مہروز سائیں کی دھاڑ پر حویلی میں موجود بقیہ مرد حضرات بھی باہر نکل آئے۔ سالک حیدر تیزی سے سیڑھیاں اترتا حویلی کے باہری حصے کی جانب آیا جہاں اسما بیگم اور مراد صاحب اپنی تمام تر بیجارگی سمیت مہروز خان کے قدموں میں گرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے چاروں بیٹوں سمیت یوں ان دونوں کو خون اندام نظروں سے گھور رہے تھے کہ گویا کچا ہی چبا جائیں گے۔ حویلی کی لڑکیاں اور عورتیں بھی داخلی دروازے پر آ گئیں۔ اتنے سالوں بعد بیٹی کو اس قدر بیچارگی بھری حالت میں دیکھ کر بی جان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے معاف کر دے بابا جان، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میری بیٹی بہت معصوم ہے، وہ بالکل بے قصور ہے، اسے آزاد کر دیں ورنہ وہ سہ نہیں سکے گی، وہ مر جائے گی۔ اسما بیگم نے تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی فریاد کی، جبکہ مراد صاحب لرزتے وجود اور آنکھوں سے گرتے متواتر آنسوؤں کے ساتھ ان کے آگے ہاتھوں کو جوڑے جھکے ہوئے تھے۔ خاموش بے غیرت عورت، مت کہو ہمیں بابا جان، ہماری عزت کو مٹی میں پامال کرتے ہوئے تم نے ہمارا خیال کیا تھا؟ کیا کمی رہ گئی تھی ہمارے پیار میں؟ بولو۔ تمہاری وجہ سے ہمیں لوگوں کی سوالیہ نظریں برداشت کرنی پڑیں، تم نے ہماری عزت و ناموس کا جنازہ نکال دیا، ان سب کا کوئی حساب ہے تمہارے پاس؟ ان کی آواز میں شیر کی سی غراہٹ تھی۔ سالک حیدر خان خاموش نظروں سے ان دونوں کی بیچارگی بھرے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، میں ہر طرح سے آپ سب سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بابا جان، خدا را ہم پر رحم کریں، میری معصوم بیٹی کو آزاد کر دیں، میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو مہروز خان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ٹھیک ہے، اس شخص کو کہو کہ یہ تمہیں طلاق دے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دوسری صورت میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بتاؤ کسے چنو گی تم، اپنی بیٹی کو یا اس شخص کو؟ انہوں نے تمسخرانہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو اسما بیگم نے بے یقینی اور بے تحاشا دکھ میں ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اتنے کٹھور کیسے ہو سکتے تھے؟ ان کا دل بے طرح رو پڑا، اور مہروز خان کی دی گئی سزا سن کر بی جان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سالک حیدر خان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں بابا جان، میں ایسا قطعی نہیں کر سکتی، مجھے پر یہ ظلم نہ کریں، اس شخص نے مجھے بہت محبت اور عزت سے نوازا ہے،
میں ایسا کر کے اس کی محبت کی توہین نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی کو بخش دے بابا جان اور مجھے معاف کر دیں۔ اسما بیگم کے بے تحاشا روتے ہوئے ایک بار پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ اس بے غیرت آدمی کے ساتھ، اور آئندہ ہمیں کبھی اپنی شکل مت دکھانا، اور اپنی بیٹی کو بھول جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے جس بے حس لہجے میں کہا تو مراد صاحب اور اسما کا تو وہ حال ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ بی جان اپنے حلق سے امڑتی چیخوں کا گلا گھونٹتی تیز قدموں سے حویلی کے اندر آئیں، اور اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے برق رفتاری سے دراز میں رکھا ہوا مہروز خان کا ریوالور اٹھا لیا اور اسی تیزی سے باہر نکلی۔ سائیں، اگر آپ نے ایسا کوئی بھی غلط فیصلہ کیا تو انہیں معاف نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ بی جان نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے ریوالور اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ ان کو اس طرح کرتے دیکھ باقی سب کے ساتھ ساتھ اسما بیگم کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ مراد صاحب حد درجے خوف زدہ ہو گئے، جبکہ صالح حیدر سرعت سے ان کی جانب بڑھا۔ مہروز خان کی آنکھوں میں پہلے تو بے یقینی ابھری اور پھر غصے کی آگ دہک اٹھی۔ بی جان، نیچے کریں اسے پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ صالح حیدر نے ان کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش کی تو وہ دو قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ اگر سائیں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو میں واقعی اپنی جان لے لوں گی۔ میں جو کہہ رہی ہوں بخدا میں وہ کر گزروں گی، اگر میری بیٹی کو معافی نہ ملی تو۔ انہوں نے ریوالور پر ذرا زور بڑھایا تو مہروز سائیں غصے سے پاگل ہوتے ان کی جانب بڑھے اور کچھ وقت کی جدوجہد کے بعد ریوالور ان کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکا۔ سب کی گویا جان میں جان آئے۔ بی جان بے تحاشا رونے لگی۔ ہماری بیٹی اور اس کے شوہر کو معاف کر دیں سائیں، یہ آپ کی لاڈلی بیٹی ہوا کرتی تھی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ ان پر رحم کریں۔ انہوں نے بے بسی سے چور انداز میں آنسو بہاتے ہوئے مہروز خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی۔ دوسری لمحے انہوں نے خود پر قابو پا لیا اور پلٹ کر اسما اور مراد پر نظر ڈالی۔ تمہاری ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ہمیں تمہیں بخش رہے ہیں، ورنہ ہم سے کوئی توقع مت رکھنا۔ اب تمہاری بیٹی آزاد ہے، اس سے مل سکتی ہو۔ انہوں نے سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ چاروں بیٹوں کے چہرے پر بھی مدھم سی رحم دلی کی تاثرات ابھر آئے تھے۔ بنا کچھ کہے وہ بھی مہروز خان کی تقلید میں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ان دونوں پر گویا شادی مرگ طاری ہو گیا۔ بی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ پتھر میں شگاف پڑ چکا ہے۔ مہروز خان کا دل جلد ہی اپنی اولاد کے لیے پگھل کر موم ہو جائے گا۔ وہ بیٹی کو گلے لگانے کو بے چین بے تابی سے اسما بیگم کی جانب بڑھیں اور دونوں ماں بیٹی روتے ہوئے ایک دوسرے میں سما گئے۔ مجھے معاف کر دیں بی جان، میں نے آپ سب کا دل دکھایا ہے، لیکن میں بہت مجبور ہو گئی تھی، مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولیں تو بی جان نے انہیں خود سے الگ کر کے ان کی پیشانی چوم لی۔ بس اب چپ ہو جا میری بچی، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سائیں جلد ہی مان جائیں گے، تو فکر نہ کر۔ انہوں نے اسما بیگم کو بھرپور تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی تسلی آمیز انداز میں مراد صاحب کو دیکھا تو وہ بھی تشکر سے بھرپور انداز میں سر ہلا گئے۔ اپنے مخصوص انداز میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا صالح حیدر یہ منظر دیکھتا سر کو ہلکے سے خم کرنے کے انداز میں جھک گیا۔ تھوڑی دیر پہلے سوہا کا پرسوز اور ٹوٹا بکھرا حال دیکھنے کے بعد اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری تھی کہ آگے اور کچھ بھی مزید غلط نہ ہو، ورنہ یہ نازک لڑکی اب اور کچھ بھی نہیں سہ سکے گی۔ اسما بیگم نے جو کیا تھا، ان کی اس فعل کی وجہ سے اس کے دل میں اسما بیگم کے لیے جو نفرت بھری ہوئی تھی، اس لڑکی کا لاچار اور بے بس انداز دیکھتے ہوئے اس میں کسی حد تک کمی آ چکی تھی۔ اب جب وہ خود محبت کے مرحلے سے گزر رہا تھا تو سوہا کی تکلیف اور اس کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتی کا احساس خود بخود دل میں جاگ اٹھا تھا۔ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ پہاڑوں کو بھی پگھلا کر موم بنا دے، تو پھر خاک کا پتلا کیا چیز ہے؟ یہ انکشاف اس پر تبھی ہو گیا تھا جب وہ استبل سے واپس آیا تھا۔ جب مہروز سائیں اپنا ظرف تھوڑا وسیع کر سکتے تھے تو وہ کیوں نہیں؟ یہ تو طے تھا کہ وہ اب اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں رہنے دے سکتا تھا، ہرگز نہیں۔ اگر اسما بیگم کے لیے اپنی نفرت کم کرنے اور ان کے لیے دل میں تھوڑی گنجائش نکالنے میں ہی اس لڑکی کی خوشی تھی تو وہ یہ کرنے کو تیار تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے باروب لہجے میں شکورہ کو آواز دی۔